کہانی کا عنوان ہے محبت کا ٹھنڈا جھونکا۔ رات کی سیاہی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، مگر مشرق کی سمت ہلکی سی سنہری لکیر نمودار ہو چکی تھی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر شبنم کی نمی باقی تھی اور دور کہیں کسی مرغ کی بانگ فضا میں پھیل رہی تھی۔ اسی مدھم روشنی میں احمد اپنے کندھے پر بیلچہ رکھے گھر سے نکلنے لگا تو پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ وہ مڑا، دروازے کی اوٹ سے عائشہ جھانک رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی، مگر چہرے پر فکر کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج پانی کی باری ہے، دیر ہو گئی تو سارا کھیت سوکھ جائے گا، احمد نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ جیسے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، واپسی پر جلدی آ جائیے گا، آج آپ کے لیے کچھ خاص بناؤں گی۔ احمد مسکرا دیا، خاص؟ عائشہ نے شرارت سے نظریں جھکا لی۔ ہاں، مگر پہلے وقت پر آنا ہوگا۔ سورج جب آسمان پر چڑھنے لگا تو اس کی تمازغی بڑھتی گئی۔ کھیتوں میں پانی لگاتے لگاتے احمد کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں۔ مٹی سے اٹے کپڑے اور پسینے میں بھیگا چہرہ اس کی محنت کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر بار جب وہ کدال زمین پر مارتا، اسے عائشہ کی صبح والی بات یاد آ جاتی، کچھ خاص۔ وہ مسکرا دیتا، مگر دل میں ایک انجانا سا اضطراب بھی تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عائشہ کچھ بدلی سی لگ رہی تھی۔ بات کم کرتی، اکثر خاموش ہو جاتی۔ کبھی وہ اسے دیکھتا تو وہ فوراً نظریں چرا لیتی۔ کہیں ناراض تو نہیں؟ احمد کے دل میں خیال آیا، مگر ناراضی کی وجہ؟ اسی سوچ میں گم وہ دوپہر تک کام کرتا رہا۔ ادھر گھر میں عائشہ کے لیے بھی دن آسان نہ تھا۔ کچے گھر کی دیواریں سورج کی تپش سے گرم ہو چکی تھیں۔ چولہے کی آنچ نے تو جیسے کمرے کو بھٹی بنا دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عزم تھا۔ وہ بار بار صندوق کھولتی، پھر بند کر دیتی۔ آخر کار اس نے کپڑوں کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکالا۔ اس میں چند سکے اور 2 مڑے توڑے نوٹ تھے۔ اس نے انہیں گنا، پھر گہری سانس لی۔ بس اتنے ہی؟ وہ جانتی تھی کہ احمد پچھلے کئی مہینوں سے ایک نئی گھڑی لینے کی خواہش دل میں دبائے بیٹھا ہے۔ پرانی گھڑی بند ہو چکی تھی۔ ہر بار جب وہ بازار سے لوٹتا، گھڑیوں کی دکان کے سامنے ایک لمحہ ضرور رکتا۔ عائشہ نے کئی بار دیکھا تھا، مگر وہ کبھی زبان سے کچھ نہ کہتا۔ آج ان کی شادی کو 3 سال پورے ہو رہے تھے۔ عائشہ نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ احمد کو ایک چھوٹا سا تحفہ ضرور دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ پیسے کم ہیں، مگر محبت میں حساب نہیں ہوتا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو احمد گھر کی طرف روانہ ہوا۔ قدم بھاری تھے، مگر دل میں عائشہ کی بات کا انتظار۔ گھر کے قریب پہنچا تو عجیب سی خاموشی تھی۔ عام طور پر اس وقت عائشہ صحن میں ہوتی یا چولہے کی کھٹ پٹ سنائی دیتی، مگر آج کچھ نہیں۔ عائشہ، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اندر گیا، کمرہ خالی تھا، چولہا بجھا ہوا، صندوق بند۔ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ کہاں گئی؟ اس نے پڑوس میں جھانکا، کسی کو خبر نہ تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں 1000 اندیشے آئے۔ آج کل گاؤں میں اجنبی لوگوں کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ دل میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے بازار کی طرف بھاگا۔ بازار میں ہجوم تھا، سبزی والے کی آوازیں، بچوں کی دوڑ، دکانداروں کی پکار۔ احمد کی نظریں بے چینی سے ہر چہرے کو پرکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک دکان پر جا کر ٹھہر گئی۔ گھڑیوں کی چھوٹی سی دکان، اور سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ وہ دکاندار سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاتھ میں مڑے توڑے نوٹ تھے، چہرے پر جھجک اور آنکھوں میں نمی۔ احمد چند قدم دور رک گیا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ دکاندار بولا، بہن، اس قیمت میں یہ والی مل سکتی ہے، مگر پٹی ذرا سادہ ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، سادہ ہی ٹھیک ہے، وہ سادگی پسند کرتے ہیں۔
احمد کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، آنکھوں کے سامنے سب واضح ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ عائشہ چونک گئی، ہاتھ سے نوٹ تقریباً گر ہی گئے۔ آپ؟ احمد کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ آج ہمارا دن ہے، میں کچھ دینا چاہتی تھی۔ اور خود؟ احمد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اپنے لیے کیا رکھا؟ عائشہ نے ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ میرا حصہ تو آپ کی کلائی پر سج جائے گا۔ احمد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے بھی ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ میں بھی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کھولو۔ ڈبے میں چاندی کی سادہ سی انگوٹھی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے؟ مگر پیسے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، 2 دن مزدوری اضافی کی، سوچا تمہارے ہاتھ خالی نہ رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بازار کا شور جیسے مدھم ہو گیا۔ اس لمحے دنیا میں صرف وہ 2 تھے۔ شام تک وہ گھر لوٹے۔ صحن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان نارنجی ہو چکا تھا۔ عائشہ نے احمد کی کلائی پر گھڑی باندھی۔ احمد نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ایک لمحے کو دونوں خاموش رہے، پھر احمد بولا، میں ڈر گیا تھا، آج لگا کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں دور؟ میں تو آپ کے سائے سے بھی قریب ہوں۔ احمد نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ عائشہ کا سر اس کے سینے سے لگ گیا۔ اس کی دھڑکن تیز تھی۔ سن رہی ہو؟ احمد نے سرگوشی کی۔ کیا؟ یہ تمہارا نام لے رہی ہے۔ عائشہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں چمک تھی۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا، صحن میں رکھی مٹی کی دیا سلائی کی ڈبیا گر گئی، اندھیرا سا چھا گیا۔ عائشہ نے گھبرا کر احمد کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈر گئی؟ نہیں، بس یوں لگا جیسے کچھ کھو نہ جائے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جب تک ہم ساتھ ہیں کچھ نہیں کھوئے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ کچے گھر کی چھت پر لیٹے وہ دونوں آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بولی، آپ کو پتہ ہے، جب آپ بازار میں سامنے آئے تھے میرا دل جیسے رک گیا تھا، لگا سرپرائز خراب ہو گیا۔ احمد ہنس پڑا، اور میرا دل تو پہلے ہی بند ہو چکا تھا، لگا تم کہیں کھو گئی ہو۔ خاموشی چھا گئی، صرف جھینگروں کی آواز۔ پھر احمد نے آہستہ سے کہا، عائشہ، اگر کبھی میرے پاس کچھ نہ رہا، نہ پیسے نہ کھیت، تب بھی ساتھ رہو گی؟ عائشہ نے اس کی طرف کروٹ لی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ کے بغیر تو سب کچھ بھی کچھ نہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تب بھی سب کچھ ہے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ محبت کی حرارت نے ٹھنڈی رات کو بھی گرم کر دیا تھا۔ سال گزرتے گئے، مشکلات آئیں، قرضے چڑھے، فصلیں خراب ہوئیں، مگر ہر بار جب احمد مایوس ہوتا، عائشہ اس کے پاس بیٹھ کر وہی پرانا دستی پنکھا جلنے لگتی، کبھی گرمی میں، کبھی دکھ میں۔ اور احمد کو ہر بار وہی بازار والا لمحہ یاد آتا، جب اس نے جان لیا تھا کہ اصل دولت نہ کھیت ہیں، نہ پیسہ، نہ سامان۔ اصل دولت وہ ہاتھ ہے جو ہجوم میں بھی آپ کو ڈھونڈ لے، وہ دل ہے جو خوف میں بھی آپ کے لیے دھڑکے، وہ آنکھیں ہیں جو آنسوؤں میں بھی آپ کا عکس سنبھالے رکھیں۔ اور وہ محبت جو کچے گھر کو محل بنا دے۔ کہانی ختم نہیں ہوتی،
کیونکہ ایسی محبتیں ختم نہیں ہوتی، وہ نسلوں کو ورثے میں ملتی ہیں، دعاؤں میں ڈلتی ہیں اور وقت کے ساتھ اور نکھر جاتی ہیں۔ اور جب کبھی تپتی دوپہر میں گرم ہوا کا تھپیڑا آئے تو یاد رکھنا، شاید کہیں کوئی عائشہ اپنے احمد کے لیے پنکھا چل رہی ہو۔ کہانی آپ کے دل کو چھو لے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ سلامت رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔